ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کسی بھی طرح اب یہ معاملہ ختم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطہ ہے، چند روز تک ان کے جواب کا انتظار کریں گے۔ ہمیں درست جواب درکار ہے، جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی صدر کا واضح جواب، کہا کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، تہران پر بہت شدید حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ دباؤ ڈال کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض خام خیالی ہے، ایران کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی، ایران نے جنگ ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے، ایران کی جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ سفارتکاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ دانشمندانہ راستہ ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری زیادہ محفوظ اور پائیدار ہے۔ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی گروہ ہیں۔ پاکستانی قونصلر سائمہ سلیم نے کہا کہ بھارت دہشت گردی برآمد کر رہا ہے، افغان سرزمین حملوں کے لیے استعمال ہوئی، پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر درست اور مؤثر آپریشن کیے، طالبان حکومت کے الزامات گمراہ کن مہم کا حصہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا موقف، بھارت مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کر رہا ہے، سنتاس معاہدہ معطل، اقلیتوں پر ظلم معمول بن چکا، پاکستان امن اور مکالمے پر یقین رکھتا ہے۔ نریندر مودی ایک بار پھر عالمی میڈیا کی تنقید کی زد میں، ناروے کے اخبار نے مودی کو انسان کے روپ میں سانپ کے کردار میں پیش کر دیا۔ آفٹن پوسٹن کا متنازع کارٹون عالمی سطح پر بحث کا مرکز بن گیا۔ ماہرین کے مطابق مودی حکومت کی پالیسیوں اور شدت پسند بیانیے پر پہلے بھی تنقید ہوتی رہی۔ تجربہ کاروں کا کہنا ہے کہ اختلاف رائے پر پابندیوں سے بھارت کا عالمی امیج متاثر ہو رہا ہے۔ خارجہ امور کے ماہرین نے کہا کہ نفرت پر مبنی سیاست بھارت کو عالمی تنہائی کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ پاکستان کا بنگلہ دیشی طلبہ کو 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان، پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور پروگرام فعال۔ اسحاق ڈار نے 2025 میں پروگرام کا آغاز کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا دوسرا مرحلہ 10 مئی 2026 کو ڈھاکہ میں شروع کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنگلہ دیش وفد 3 ہفتے تک پاکستان میں موجود رہے گا۔ اسحاق ڈار کا پاک بنگلہ دیش تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان اور چین کے تعلقات، سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی چینی قیادت کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون کی روشن مثال ہیں۔ شی جن پنگ کو پاکستانی قیادت کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاک چین دوستی ہر آزمائش میں مضبوط اور قابل اعتماد ثابت ہوئی۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان اور چین نے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اے این ایف کی مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں، لاہور، پشاور، اسلام آباد، سیالکوٹ اور کراچی میں 7 آپریشن، 7 ملزمان گرفتار افراد میں نائجیرین خاتون اور مرد بھی شامل ہیں۔ بھاری مقدار میں منشیات برآمد، چرس، آئس، کوکین اور ایفٹائن بھی ان کے سمیت 130 کلو سے زائد منشیات قبضے میں لے لی گئی۔ کوریئر سروس کے ذریعے بیرون ملک اسمگل کی جانے والی منشیات بھی پکڑی گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ملزم سے منشیات کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ اور لاہور میں ٹھنڈی ہواؤں اور ہلکی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، لبرٹی چوک اور جیل روڈ میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد شہریوں نے موسم کا لطف اٹھایا۔ لاہور میں 23 مئی تک بارش اور تیز ہواؤں کا امکان۔